مارا تو زمزم کا چشمہ ہوا. حضرت ہاجرہ پانی دیکھ کر کے بے قرار ہو گئی، جلدی سے پانی کی باؤنڈری کرنے لگی، پانی کو حوض بنانے لگی، پانی کو اسٹور کرنے لگی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اسماعیل کی ماں کے اوپر رحم فرمائے، اگر انہوں نے پانی کی باؤنڈری نہ بنائی ہوتی لکان ماء معین، تو زمزم کا بہت بڑا چشمہ ہوتا. یہ اللہ کی طرف سے نکلا ہوا پانی کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نیک بندی کی محنت کو ضائع نہ ہونے دیا، اس کے بچے کے لیے اور اس کے لیے پانی کا انتظام. لمبا واقعہ ہے، بعد میں وہاں پہ آبادی بھی ہوگی لوگ بس. بعد میں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہو گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آئے، اور کئی برس کے بعد جب باپ بیٹے کی ملاقات ہوئی اور باپ نے بیٹے کو سینے سے لگایا تو باپ نے کہا کہ بیٹا مجھے اللہ نے اس گھر کو بنانے کا حکم دیا ہے، یہاں پہ خانے کعبہ کو بنانے کا. او لوگوں آج ایک معمولی سی مسجد بنا لیتے ہیں تو ہم کتنا فخر کرتے ہیں. سوچو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کا پہلا گھر خانے کعبہ بنایا. اور کیسے بنایا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسماعیل پتھر اٹھا اٹھا کے لاتے تھے اور ابراہیم خانے کعبہ کی عمارت کو بناتے چلے جاتے تھے. اس بلڈنگ کا مستری ابراہیم ہے اور اس بلڈنگ کا لیبر اسماعیل ہے. ہائے ہائے اس بلڈنگ کے کیا کہنے، اس عمارت کے کیا کہنے جس کا معمار ابراہیم ہو اور جس میں لیبر کا کام کر رہا ہو اسماعیل جیسا پیغمبر. اور جب دونوں خانے کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے قرآن کریم بیان کرتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. دونوں باپ کوئی گھمنڈ نہیں ہے، کوئی غرور نہیں ہے، کوئی ناز نہیں ہے. دونوں باپ بیٹے کی زبان پر بس ایک ہی دعا ہے کہ اے ہمارے پروردگار تو ہماری زندگی کو قبول فرما لے. انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو دلوں کا حال جاننے والا اور تو دلوں کی فریاد کو سننے والا ہے. اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام ایک دعا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے اللہ تو مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا، میرے بچوں کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نمازی بنا دے، میرے بچوں کو بھی نمازی بنا دے. نماز وہ چیز ہے ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے دعا کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے بھی نمازی بنا دے، میرے بچوں کو بھی نمازی بنا دے. اور آگے بڑھیں. ابراہیم کی پہلی بیوی کا نام سارہ تھا. سارہ بہت خوبصورت تھی. ایک مرتبہ حضرت ابراہیم اپنی بیوی سارہ کے ساتھ جا رہے تھے، مصر کے پاس سے گزر ہوا. مصر کا بادشاہ بڑا بدچلن تھا، بڑا ظالم تھا. وہاں سے جو لوگ گزرتے تھے عورتوں کی عزت لوٹ لیتا تھا اور مردوں کو قتل کروا دیتا تھا. دونوں کو اریسٹ کر لیا گیا، دونوں کو گرفتار کر لیا گیا. ابراہیم کو پتا چلا کہ یہاں تو مجھے قتل کروانے کا آرڈر دے دے گا اور میری بیوی کی عزت پر حملہ کرے گا. حضرت ابراہیم اپنی بیوی سارہ سے کہتے ہیں اے سارہ اگر یہ لوگ تم سے سوال کریں کہ تم کون ہو تو یہ مت بتانا کہ تم میری بیوی ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی ایسا موقع آئے کہ جب جان خطرے میں پڑ جائے تو بظاہر ایسی بات بولی جا سکتی ہے جو بظاہر غلط ہے. یہاں تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسی بھی کوئی بات نہیں بولی تھی، بس ایک گول مول بات تھی. کہا کہ اے میری بیوی سارہ اگر یہ لوگ تم سے پوچھیں کہ تم کون ہو تو تم کہہ دینا کہ تم میری بہن ہو، اور اس میں کوئی جھوٹ بات بھی نہیں ہے. اس وقت روئے زمین پر اگر ایمان والا کوئی ہے تم ہو، اگرچہ رشتے کے اعتبار سے تم میری بیوی ہو لیکن ایمان کے رشتے کے اعتبار سے تم میری بہن ہو. اگر وہ سوال کرے تو مجھے اپنا بھائی کہنا اور اپنے آپ کو تو میری بہن. ابراہیم علیہ السلام کو اریسٹ کر دیا اور سارہ کو بادشاہ کے پاس لے جایا. بخاری شریف کے الفاظ ہیں حضرت سارہ کے پاس جب اس ظالم بادشاہ نے
دست درازی کی کوشش کی، ان کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، ان کے جسم کو ٹچ کرنے کی کوشش کی. جیسے ہی ہاتھ آگے بڑھایا حضرت سارا نے بددعا کر دی اور اس کا ہاتھ پتھر کے جیسا ہوا. او لوگوں، تم کہتے ہو وہابی اہل حدیث کرامتوں کو نہیں مانتے، آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کرامت کس کو کہتے ہیں. دیکھو یہ سارا کی کرامت ہے. ہم کرامتوں کو مانتے ہیں لیکن کرامتوں کے نام پر جھوٹے سچے واقعات کو نہیں مانتے. یہ سارا کی کرامت نہیں تو اور کیا ہے. سارا کی کے بدن کو ٹچ کرنے کے ارادے سے جیسے ہی سالم نے ہاتھ بڑھایا اس کا ہاتھ پتھر کے جیسا ہوتا. جب اس نے دیکھا میرا ہاتھ کام نہیں کر رہا ہے، اس نے کہا اچھا تم دعا کر دو میں صحیح ہو جاؤں، میں دوبارہ تم کو ٹچ نہیں کروں گا. حضرت سارا نیک بندی تھی، اللہ کی بولی والی بندی تھی. انہوں نے دعا کر دی، اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا. اس نے پھر دوبارہ ہاتھ آگے بڑھایا، پھر انہوں نے بد دعا کی، پھر اس کا ہاتھ پتھر کے جیسا ہو گیا. 3 بار ایسا ہوا. تیسری بار جب اس نے دیکھا کہ میں ان کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، اس نے حضرت سارا کو جانے دیا اور اس کے پاس ایک عورت جس کا نام حاجرہ تھا، جو اس کے پہلے کے بادشاہ کی بیٹی تھی، شہزادی تھی، مگر اس نے لونڈی بنا کے رکھا ہوا تھا. اس کو گرفتار کر کے قید کر کے رکھا ہوا تھا. اس نے حضرت سارا کو گفٹ کے طور پر حاجرہ دے دی، جو اس سے پہلے کے بادشاہ کی بیٹی تھی، شہزادی تھی. اور حضرت سارا جب حاجرہ کو لے کر کے آئی ہے تو بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ. غور کرو میرے بھائی، بیوی کی عزت پر حملہ ہو رہا ہے، شوہر قید خانے میں اور جیل